ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج امت مسلمہ اور ہمارا معاشرہ خاص طور پر جس زوال کا شکار ہے، ہر انسان جو ہے وہ شکوہ کنا ہے کہ آج اسلامی تعلیمات پہ عمل پیرا نہیں ہو رہے ہم، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ پریشان ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ آج بھی اگر ان کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے تو یہ معاشرہ جو ہے امن والا بن سکتا ہے، رہنے کے قابل بن سکتا ہے۔ میں آپ کو بطور مثال چند چیزیں بیان کرتا ہوں۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہر انسان یہ کہتا ہے کہ تاجر جو ہیں، تجارت کرنے والے لوگ، وہ لوگوں کے ساتھ دو نمبری کرتے ہیں۔ بازار سے اگر ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں تو خالص چیز کا ملنا تقریباً ناممکن ہے، اور آج ہر انسان اس معاملے میں پریشان ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں واضح ہدایات جو ہیں وہ عطا فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، کہ جو امانت دار تاجر ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منا، جو انسان دھوکہ کرتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج اگر اسلامی تعلیمات پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں اور اپنی تجارت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ اصولوں کے مطابق ڈال لیں تو آج ہماری یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں، آج ہر انسان جو ہے اپنے پڑوسیوں کے ہاتھوں تنگ ہے، اس کے بازار میں رہنے والے لوگ، اس کے محلے دار جو ہیں ان کے ہاتھوں تنگ ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس قسم کے لوگ رہ رہے ہیں، آج بھی اگر ہم دیکھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اس کا پڑوسی جو ہے اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ بعض حدیثوں میں ہے، کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ خود تو پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ رات بھوک کی حالت میں بسر کرے۔ تو آپ ان حالات میں دیکھیں کہ اسلام کی تعلیمات کی جتنی ضرورت آج کے معاشرے میں ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی۔ آج ہم پھر اخلاقی طور پہ ہم دیکھ لیں، اخلاقی طور پہ بھی ہم انتہائی گراوٹ کا شکار ہیں۔ ہم ہر انسان کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اگر بڑا انسان ہے تو ہم اس کے سامنے بچتے چلے جاتے ہیں، اور اگر کوئی غریب انسان ہے، مفلس انسان ہے تو ہمارا رویہ اس کے ساتھ بالکل دوسری قسم کا ہوتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم اخلاق بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اتنے عظیم پیغمبر کی ہم امت ہو کر کے ہماری حالت یہ ہے، اخلاقی پستی کی حالت یہ ہے۔ آج ہمارے پاس دولت آ جائے، کوئی اچھا منصب آ جائے، ہم کسی بڑے عہدے پہ بیٹھ جائیں تو ہم لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے دلوں میں تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک حالت ہے بعض لوگ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اگر کوئی غریب آدمی کھڑا ہے تو وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں کہ میں بھی اس کے ساتھ جا کے کیوں کھڑا ہو جاؤں، اس کے دل کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ سب کے ساتھ ایک جیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو آج اگر ہم مشعل راہ بنا لیں تو آج بھی ہمارا یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ گویا کہ تمام قسم کے جو ہمارے مسائل ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، ہمارے مصائب ہیں، ان کو ختم کیا جا سکتا ہے اگر ہم اسلامی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جائیں، ان تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جائیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں واضح ہدایت دی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ حسنہ بنائے گئے ہیں۔ ہم نے آپ کی زندگی سے رہنمائی لینی ہے،
جب ہم آپ کی زندگی سے رہنمائی لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل پیدا ہو جائیں گے، تو یہ معاشرہ جو ہے امن والا اور سکون والا بن جائے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔